وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما كنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں کوئی نیا، من الرسل رسولوں میں سے، میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی بدعت نہیں ہوں. بدعت سے مراد نئی چیز. ایک تو بدعت ہوتا ہے نا دین کے معاملے میں بدعت، تو بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو. تو بدعت کا ایک لغوی معنی بھی ہوتا ہے کوئی بھی نئی چیز. اس معنی میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے رب ہیں. اور اسی طرح اللہ یہ بھی فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے بدیع ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین و آسمان کے بدیع کا کیا مطلب؟ بدیع کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنے والا، کیونکہ بدیع وہی با دال اور عین سے ہے جس میں نئے کا معنی ہوتا ہے. ایک بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی بدعت کا اس کا مطلب ہے نیا. تو نئی چیز، کسی چیز کا صرف نیا ہونا یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. لغوی طور پر کوئی بھی چیز نئی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس ایک نئی بک ہے تو کوئی نئی بک ہونا وہ کسی کتاب کی خامی نہیں ہے کہ نہیں جی پرانی کتاب ہی اچھی ہوگی، نئی کتاب اچھی نہیں ہوگی. آپ کے پاس کوئی نئی میز ہے، نئی کرسی ہے، کوئی نئی سواری ہے، تو لغوی طور پر نیا پرانا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، لغوی بدعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لغوی طور پہ بدعت کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے دین میں بدعت، جس کو ہم شرعی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں بدعت وہ نئی چیز ہے اور وہ گمراہی ہی گمراہی ہے. اس کے اندر کوئی بدعات کی قسمیں نہیں ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے. شریعت میں بدعت وہ نئی چیز کو کہتے ہیں، اور شریعت میں نیا حکم نکالنا، کوئی نئی بات نکالنا، وہ ہر حال میں گمراہی ہی گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے. اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے شریعت میں بدعت کی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ جائز ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ ناجائز ہے. شریعت میں کوئی بدعت کی دو قسمیں نہیں ہوتی. شریعت میں بدعت ایک ہی ہوتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطاب فرماتے، آپ جب بھی خطاب فرماتے تھے آپ پہلے اللہ کی تعریف کرتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، اللہ کے نام سے ابتدا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور ایک مسنون خطبہ پڑھتے تھے، خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں. اور وہی مسنون خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو تب بھی وہی مسنون خطبہ پڑھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے تھے تو تب بھی وہی مسنون خطبہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر کے اللہ کی تعریف کر کے وہ مسنون خطبہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خطبہ بڑے اہتمام سے، آپ جب ہر جمعے سے پہلے اور ہر کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی بھی خطاب کرنا ہے، اس سے پہلے، نکاح سے پہلے، ہر اہم کام سے پہلے وہ خطبہ پڑھتے تھے. تو اس خطبے کی کتنی اہمیت ہوگی، اس خطبے کے الفاظ بڑے اہم ہیں. تو اس خطبہ میں اللہ کی تعریف ہے، پھر اللہ کی توحید کی شہادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے ہونے کی شہادت ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے،
پھر اس کے بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد اب جب بھی کوئی بات شروع کرنی ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ضرور پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی کتاب بہترین کتاب اور سب سے بڑی ہدایت، سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے عملاً چل کے دکھایا. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے تھے وشر الامور محدثاتها. جب بہترین کتاب کی بات ہو گئی، بہترین طریقے کی بات ہو گئی، اب پھر جب بہترین طریقہ بتایا تو بدترین طریقہ بھی بتایا. وشر الامور محدثاتها، اور کاموں میں سے سب سے برا کام. شر کا مطلب ہے سب سے برا، شر اصل میں اشر ہے، افعل التفضیل ہے جس کا مطلب سب سے برا. تو سب سے برا کام کاموں میں سے محدثاتها، نئی باتیں. سب سے برا کام نئی باتیں. وعلیکم السلام. یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ نئی باتیں وہ بدعت حسنہ کی بات نہیں ہو رہی، بدعت سیئہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. جو بھی چیز نئی ہوگی دین کے اندر، شر الامور محدثاتها، وہ امور میں سے کاموں میں سے سب سے برا کام ہے. اور پھر فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. کوئی تقسیم نہیں کی گئی کہ یہاں کوئی ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، ایک بری بدعت بھی ہوتی ہے. دین کے اندر جو بھی چیز نئی ہوگی دین کے اندر، یاد رکھیے، میں دنیاوی امور کی بات نہیں کر رہا ابھی، میں بات کر رہا ہوں کہ دین کے علاوہ بھی ایک بدعت ہوتی ہے، نئی چیز ہوتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. دین کے علاوہ دنیاوی امور میں نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بات کی کہ نئی کتاب ہونا، نیا قلم ہونا، نئی کرسی ہونا، نئی میز ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، زیادہ دیر وہ نکال لے گی، زیادہ فائدہ پہنچائے گی. پرانی کرسی، پرانی کتاب جو ہے ممکن آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اتنا جتنا نئی کتاب سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ تو ہے دنیاوی امور کی چیزیں. آپ کے پاس نئی سواری ہے، پرانی سواری ہے، کھٹارا سواری ہے، اس سے بہتر ہے چلو آپ نئی سواری اگر ہو، اس میں اسراف نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تو آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا دے گی. دنیاوی امور میں نئے پرانے سے کوئی دینی طور پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن دینی امور میں، دین میں نئی چیز وہ قابل برداشت نہیں ہے. اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطاب کے شروع میں فرماتے تھے ہر نئی چیز بدعت ہے. سب سے برے امور نئے کام ہیں دین میں، یعنی وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، اچھی بدعات بھی ہوتی ہیں دین کے اندر، بری بدعات بھی ہوتی ہیں. یاد رکھیے دین کے اندر جب بھی نئی چیز آئے گی تو وہ بری ہوگی، وہ سراسر گمراہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے. کسی چیز پہ اختلاف ہے، اس پہ مطلب ہے اجماع ہو جاتا ہے مسلمان قوم کا، اسے بھی بالکل نہیں. اجماع کسی نئی چیز پہ کبھی ہوگا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلط کام پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور بدعت ہوتا ہے غلط کام. پوری امت بدعت پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. یہ امت کبھی بھی گمراہی پر، بدعت پر اکٹھی نہیں ہوگی. جب بھی یہ اکٹھی ہوگی اتفاق ہوگا تو ان کا کسی ایسی چیز پر اتفاق ہوگا جو نئی نہیں ہوگی، کیونکہ نئی چیز تو بدعت ہے دین کے اندر. میں دین کی نئی چیز کی بات کر رہا ہوں. اس امت کا کبھی بدعت پر اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہے آپ کے کہ یہ امت قرآن کے خلاف اکٹھی ہو سکتی ہے، کبھی امت قرآن کے خلاف اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیا یہ امت کبھی صحیح حدیث کے خلاف اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کبھی اکٹھی ہے ہی نہیں. اس کو کوئی آدھی ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں.
میں بات کر رہا ہوں دین کے اندر جو بھی نئی چیز ہوگی آپ کہیں گے کہ یہ کام کرو آپ کو ثواب ہوگا، یہ اچھی بات تھی لیکن یہ چیز قرآن میں نہیں آ سکی، حدیث میں نہیں آ سکی، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ دین کے اندر جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، یہ بات یاد رکھیے جی۔ کیا ہاتھ کر کے ہاتھ چومنے کا ذکر وغیرہ تو نہیں ملتا، حجر اسود کا استلام کا ذکر ملتا ہے احادیث مبارکہ میں۔ حجر اسود کے استلام کا طریقہ کار یہ ہے آپ چوم سکیں تو چوم لیں، نہ چوم سکیں اس کو ہاتھ لگا لیں، اگر ہاتھ نہ لگا سکیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے وہ چیز لگا لیں، اگر وہ چیز بھی نہ لگا سکیں تو دور سے اشارہ کر دیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں استلام حجر اسود کا۔ لیکن اب ہاتھ کر کے کچھ لوگ 3 دفعہ ہاتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ کر کے چوم لیتے ہیں، کچھ لوگ اب اس کی دعائیں نکال لیں، اگر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو آج ہمیں وہ جو ہے اس کو بطور دین کرنا صحیح نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز وہ جب بھی ہوگی غلط ہوگی اور اس پہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا امت کا۔ ٹھیک ہے 20 پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ کیا دلیل دیتے ہیں جبکہ 8 ہی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی 8 ہی ثابت ہے۔ یہ بالکل ایک نیا موضوع آپ نے شروع کر دیا، اس طرح تو موضوع نیا شروع کریں گے تو بہت سے موضوع شروع ہو سکتے ہیں، اس کا تعلق یعنی بدعت سے تو ہے ہی نہیں۔ اس سے کیا ہے، آپ اس سے کیا کہیں؟ دیکھیے نا کوئی شخص رات کی نماز وہ 8 رکعتوں سے زیادہ پڑھ لیتا ہے، کچھ لوگ 8 سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہی پڑھی ہیں سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی 13 بھی پڑھ لیتے تھے، بعض احادیث میں 13 کا بھی ذکر ہے، زیادہ تر 11 پڑھتے تھے، بعض میں 13 کا بھی ذکر ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، لیکن زیادہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، کوئی بندہ زیادہ پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اگر کسی کو ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی تو وہ صبح ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھے، 1 رکعت پڑھ کے ساری اس کی جو نماز ہے نا وہ وطر بن جائے گی، ساری نماز اس کی طاق بن جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان 2 کر کے جتنی مرضی رکعتیں پڑھ لے، اجازت ہے کہ جتنی مرضی رکعتیں پڑھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، آپ کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہے، جس کا ثواب زیادہ ہے، جو زیادہ افضل ہے، وہ 11 یا 13 پڑھنا ہے، پھر اس سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہمیں غلط نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی 3 صرف 3 بندہ پڑھے قیام اللیل، ایک بندہ پڑھ لے 3۔ اصل میں اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے رات کی نماز میں یا زیادہ رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، زیادہ قیام افضل ہے، کیونکہ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام، تو اس میں قیام زیادہ بہتر ہے جس میں قرآن زیادہ سے زیادہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جتنی رکعتیں زیادہ ہوں اتنی افضل ہے، چاہے اس میں قرآن تھوڑا بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب سے افضل عبادت اور سب سے افضل وقت وہ ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، اور جب سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آخری رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہوں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، اور انسان سجدے میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو بعض علماء کی رائے ہے کہ رکعتیں زیادہ ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ قیام زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے عام، ویسے تو ہم تو دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ کار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ یا 13 سے زیادہ، بعض احادیث کے مطابق 13 سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے، تو اگر ہم 11 یا 13 کی پابندی کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اگر ہم زیادہ پڑھ لیں گے اس سے تو زیادہ پڑھنے کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، اس کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے لغوی بدعت، لغوی طور پر کسی دنیاوی امور میں کوئی نئی چیز، دنیاوی امور میں کوئی نئی چیز، پرانی چیز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک ہوتا ہے کہ دینی امور میں دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کر دینا، تو یہ نئی شریعت سازی ہوتی ہے، یہ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہوتا ہے ایک اعتبار سے کہ اللہ نے یہ بات خیر والی تھی، اللہ نے بتائی نہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ بھول گئے
کہ اللہ نے نہیں بتائی؟ کیا یہ خیر کی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ اللہ نے ان کو بتائی تھی اور آپ چھپا گئے نعوذ باللہ؟ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ چیز نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپا دی اور ہمیں نہ بتایا، اور نہ ہی اللہ اس بات کو بھولے ہیں۔ تو دین کے اندر کوئی اضافہ کر دینا، وہ اضافہ ہر صورت میں گمراہی ہی گمراہی، اور وہ آگ میں۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر گمراہی آگ میں ہوتی ہے، ہر بدعت انسان کو آگ میں لے جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة، کہ جو بندہ اسلام میں یعنی دین میں ایک نیا کام جاری کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعة، امام مالک کا قول ہے مشہور، جو بندہ اسلام میں نیا کام جاری کرے دین میں، یراها حسنة، پھر اس کو اچھا بھی شمار کرے، ہو بدعت ہو نیا لیکن اس کو اچھا شمار کرے، وہ نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہے، وہ اس کو اچھا شمار کرتا ہے۔ فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، وہ گویا کہ وہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت فرمائی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر امام مالک فرمایا کرتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر چکا ہوں، تم پر اپنی نعمت مکمل کر چکا ہوں، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین بطور طریقہ پسند فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب ہمیں اس دین کے اندر اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دینی طور پہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دنیاوی طور پر کوئی چیز نئی ہو پرانی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کئی لوگ جو ہیں جب ان کو بدعت کی بات کی جاتی ہے کہ بدعت سے بچنا چاہیے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں، پرانے زمانے میں گاڑیاں ہوتی تھیں، یہ گاڑیاں بدعت ہے پھر اس کو بھی استعمال نہ کرو، یہ اسپیکر بھی بدعت ہے یہ بھی استعمال نہ کرو، یہ لیپ ٹاپ بھی بدعت ہے یہ بھی استعمال نہ کرو، یہ جو ہے آپ کے ہر چیز آپ خود بدعت ہے، آپ خود نئے ہیں، آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ لوگ مذاق کرتے ہیں، ہم کہیں گے ہم دینی امور کی بات کر رہے ہیں، دین میں نیا کام بدعت ہوتا ہے تو یہ چیز تو دینی امور سے متعلق نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ یہ کہے کہ جی لیپ ٹاپ کے بغیر قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے، جو لیپ ٹاپ کے بغیر پڑھائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، تو یہ ضرور بدعت بن جائے گی۔ آپ نے یہاں گناہ نیکی کے ساتھ منسلک کر دیا نا۔ کوئی بندہ کہ جی اسپیکر کے بغیر تقریر کرنا جائز نہیں ہے، جو اسپیکر کے بغیر تقریر کرے گا اس کو کم ثواب ہوگا، جو اسپیکر کے ساتھ تقریر کرے گا زیادہ ثواب ہوگا، تو یہ اس کو دین کے ساتھ منسلک کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ یہ بات کہے کہ اگر آپ اسپیکر سے بات کریں گے تو آپ کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی، زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ثواب ہوگا، اگر آپ اسپیکر کے بغیر بات کریں گے آپ کی بات کم لوگوں تک پہنچے گی، کم لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی تو کم فائدہ ہوگا، کم ثواب ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں تو آپ نے خیر کی بات کو زیادہ لوگوں تک پھیلنے اور کم لوگوں تک پھیلنے پر محدود کر دیا۔ اگر آپ خیر کی بات 2 لوگوں کو بتائیں اور اگر آپ خیر کی بات 10 لوگوں کو بتائیں اس سے تو فرق پڑتا ہے، لیکن ایک بندہ ویسے ہی بس کہے اس کے بغیر کہ اب میری آواز یہاں اسپیکر کے بغیر بھی پہنچ سکتی ہے، میں اگر اسپیکر کے بغیر پڑھاؤں یا اسپیکر کے ساتھ پڑھاؤں، ایک بندہ کہ نہیں اسپیکر کے ساتھ پڑھائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، تو پھر 10 گنا زیادہ ثواب ہوگا، اسپیکر کے بغیر پڑھائیں گے تو آپ کو 10 گنا پھر وہ ثواب کم ہوگا، پھر اسپیکر بھی بدعت بن جائے۔ آپ نے اس کو دین کے اندر شامل کر دیا۔ جب بھی آپ کسی چیز کو ثواب عقاب سے جوڑ دیتے ہیں، خیر شر سے جوڑ دیتے ہیں، آپ نے گویا کہ اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ گھوڑے پہ سواری کریں، آپ گاڑی پہ سواری کریں، کوئی بندہ نہیں کہتا میں گاڑی پہ سواری کر کے مجھے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ کہے گا نا مجھے گاڑی پہ سواری کر کے ثواب زیادہ ملتا ہے، اب یہ دین کا مسئلہ آ جائے گا۔ ہاں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گاڑی پہ سواری کرتا ہوں، میں جلدی ایک جگہ پہنچ جاتا ہوں، میں تھوڑے وقت میں زیادہ دین کا کام کر لیتا ہوں، اگر میں آج گھوڑے پر یا گدھے پر سواری کروں تو مجھے اس سے دین کا کام کرنے میں کم وقت لگے گا، تو دین کا کام 1 گھنٹے میں گاڑی پر میں زیادہ کر لیتا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ صرف گھوڑے اور گاڑی کا جو ہے یہ فرق کر دے، وہ کہے کہ جی بس گاڑی پر سواری کرنے سے جو ہے وہ 27 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور گاڑی کے بغیر گھوڑے پر کرنے سے وہ 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے، ہم کہیں گے بدعت، آپ نے گاڑی کو بدعت بنا دیا۔ یہاں اب آپ نے اس کو دین سے منسلک کر دیا۔ ہم نے آج پیریڈ بنا رکھے ہیں، ہم نے وقت مقرر کر رکھے ہیں، ہم نے کہا جی ہم نے 6:30 بجے کلاس شروع کرنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے یہ بھی نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ 6:30 بجے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، 7:30 بجے پڑھیں گے تو کم ثواب ہوگا؟ ہم نے اس کو دین کے ساتھ نہیں جوڑا۔
تو جب تک ایک چیز کو آپ دین کے ساتھ نہیں جوڑتے تو آپ اس کے اندر وہاں جو ہے نئی پرانی کا مسئلہ چھوڑ دیں، وہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا ہے. کیا حرج ہے ایک وقت مقرر کرنے میں؟ اس سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وقت مقرر کرنے سے ثواب ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ثواب عقاب کو جوڑ دیں گے تو پھر مسئلہ آ جائے گا. ہاں جی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ اجتماعی طور پر جو ہے نا کل خوانی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز، آپ کے پیارے، صحابہ کرام کے پیارے، صحابہ کرام کے عزیز، وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا اگر ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم پھر تیسرے دن یا ہم ایک دن ہم دعا کر لیتے ہیں، ہم اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، ہم فلاں پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ورنہ اگر اکیلے اکیلے دعا کریں تو پتہ نہیں کوئی دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے عزیز فوت نہیں ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، حضرت خدیجہ جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، آپ کے عزیز بھی فوت ہوئے، آپ کے صحابہ کرام آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے، وہ فوت ہوئے، ان کے عزیز و اقارب فوت ہوئے، تو آپ نے ان کو کوئی ایسا طریقہ کار کیوں نہ بتایا جس سے وہ اکٹھی دعا کر لیتے اور اکٹھی دعا کرنے سے ان کو زیادہ ثواب ہو جاتا، ان کے مردے کو زیادہ فائدہ ہو جاتا. اگر اس دور میں یہ طریقہ نہیں بتایا گیا، آج ہمیں جی اگر آج ہم اکٹھی دعا کر لیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا مردے کو، بھئی اس وقت یہ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ نے ہمیں امت کو یہ طریقہ کار کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جو طریقہ کار بتایا گیا وہ یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ وہ اجتماعی جو دعا کرنی ہے آپ نے، وہ آپ نے جنازے کی صورت میں کرنی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جنازے کی دعاؤں کا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جنازے کا طریقہ کار تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھو، میت کے حقوق میں سے، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے ہم اس کی جنازہ پڑھیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مردے پر جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ دعا کرو. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، دل کے ساتھ انسان دعا کرے. ہمیں دعائیں نہیں آتی اور ہم اتنی تیزی سے جنازہ پڑھتے ہیں کہ شاید 1 منٹ سے پہلے ہم نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ دعا جنازہ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب آپ نے زیادہ دعا کرنی ہے، اب اپنی زبان میں دعا کرنی ہے یا پھر زیادہ دعا کرنی ہے. کیا اس زیادہ دعا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دعا کی ضرورت نہیں تھی اپنے پیاروں کے لیے، اپنے صحابہ کرام کے لیے؟ صحابہ کرام کے جب عزیز فوت ہوئے تو کیا اس زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اپنے پیاروں کے لیے دعائیں نہیں کرنی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں دعا کی اور آپ نے فرمایا نماز جنازہ میں خلوص سے دعا کرو، ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اس کی دعائیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں وہاں خلوص سے دعا کرنی چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر دعا کی. جو طریقہ کار آپ سے ثابت ہے وہ کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور آپ اس طریقے سے اپنے پیاروں کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی. صحابہ کرام کے عزیز فوت ہوتے تھے، آپ نے ان کو بھی سکھائیں. جو کام اس دور میں نہیں ہوا وہ کام آج ہم کر کے ہم نبی سے نیک بننا چاہتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے نیک بننا چاہتے ہیں. کوئی بندہ نبی سے نیک نہیں بن سکتا، کوئی بندہ صحابہ کرام سے نیک نہیں بن سکتا. یہ نبی سے آگے نکلنے کی بات، صحابہ کرام سے آگے نکلنے کی بات صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے. جی ہم تیجا کریں گے، 7واں کریں گے، ہم 40واں کریں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کریں گے، بدعت ہے ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو ہندوؤں سے آئی ہیں، اللہ معاف کرے. کچھ چیزیں عیسائیوں سے لے لیں، کچھ ہندوؤں سے لے لیں، کچھ کہاں سے لے لیں، کچھ کہاں سے لے لیں. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائیں گے سال کے بعد، اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. یہ چیزیں بدعت ہیں، یہ دین کے اندر بدعت ہے. نہیں جی یہ تو بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ بری ہوتی ہے، بدعت حسنہ جائز ہوتی ہے. میں اکثر ویسے کہتا ہوں کہ مجھے آج تک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی فرق ہی سمجھ نہیں آ سکی. بدعت حسنہ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ جائز ہے، صحیح ہے. میں کہتا ہوں بدعت حسنہ آپ کسے کہیں گے، یا بدعت سیئہ آپ کسے کہیں گے؟ جو غلط جس بدعت کی حدیث میں ممانعت ہے وہ بدعت حسنہ ہی تو ہے، بدعت سیئہ تو ہوتی کوئی نہیں ہے. بدعت سیئہ کسے کہیں گے؟ میں اکثر سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں کی نظر میں بدعت سیئہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت سیئہ ہوتی ہے وہ غلط ہے، بدعت حسنہ جائز ہے، بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ کیا چوری کرنے کو بدعت سیئہ کہیں گے؟ بدعت سیئہ کیا چیز ہے؟ جی آپ کچھ کہنے لگے تھے. یہ اس کے اندر یہ مثال دیتے ہیں جو جمعے کی 2 اذانیں ہیں. ہاں جی، تو یہ بدعت سیئہ ہوئی.
اذان دینا یہ جائز ہے تو پھر اس طرح کی اور بھی جائز ہے. نہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں. میں ذرا بدعت سیئہ کی ایک مثال پوچھ رہا ہوں کہ بدعت سیئہ سے وہ مراد کیا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں بدعت سیئہ کے مصداق ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کبھی غور کریں کہ جس بدعت سے منع کیا گیا ہے وہ تو بدعت حسنہ ہی ہے. انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہوتے. ایک بات یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دین کے اندر کوئی خیر کی بات تھی وہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے ہیں. جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت تک نہیں پہنچائی وہ قیامت تک خیر نہیں ہو سکتی. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مجھے اگر اس کے الفاظ یاد ہوں تو میں آپ کو الفاظ دکھا دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی آپ کا فرمان ہے لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ. نہیں ہے کوئی عمل جو تمہیں جنت کے قریب کر دے. عمل کون سا جنت کے قریب کرتا ہے؟ نیک عمل کے برا عمل؟ نیک عمل، یعنی مراد اس سے یا نیک عمل مراد ہے. نہیں ہے کوئی بھی نیک عمل جو ہمیں جنت کے قریب کر دے مگر میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، ولا عمل یقرب الی النار، اور نہیں ہے کوئی بھی عمل جو تمہیں آگ سے قریب کر دے، یعنی برا عمل ہمیں آگ سے قریب کرے گا برا عمل، میں تمہیں اسے روک چکا ہوں. اب ہر اچھی بری چیز تو آ گئی ہے شریعت میں، تبھی تو ہم کہتے ہیں دین مکمل ہوا ہے. اگر نہیں آئی تو دین مکمل ہی نہیں ہوا. یہی امام مالک کے فرمان کا مطلب ہے. اگر تم کہتے ہو کہ نہیں فلاں اچھی چیز تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں سکے امت کو، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے خیانت فرمائی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دین تو مکمل ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو چکا ہے. گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں امت کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پر جو نازل ہو آپ آگے امت تک پہنچا دیں. آپ بخیل نہیں تھے. وما هو علی الغیب بضنین، جو آپ پر وحی اترتی تھی آپ وحی کو آگے پہنچاتے تھے امت تک. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چھٹے پارے کی آیت ہے. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے آگے پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے پھر فریضہ رسالت ہی پورا نہیں کیا جو آپ کی اصل ذمہ داری تھی. تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے. ایک امتی نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور نبی پر الزام لگا رہا ہے نبی نے ہمیں فلاں خیر کی بات نہیں بتائی، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیا خیر کی بات ہے. اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ 3 دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ خانے کے لیے بیٹھے 3 دن کے لیے بیٹھے. ہاں سو وہ یہ نہیں فرمایا سو کے لیے بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ اور غم نہیں منایا جا سکتا سوائے بیوی کے شوہر کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن کا. 3 دن سے زیادہ ایک بندہ جو ہے نا اچھے کپڑے نہ پہنے. وہ کہ جی مجھے تو جو ہے نا فلاں میرا عزیز فوت ہو گیا ہے مہینہ پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے، میں اس افسوس میں جو ہے نا آج میں اچھے کپڑے نہیں پہنتا، تو یہ بدعت ہو جائے گی، یہ ناجائز ہو جائے گا. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا. یہ تو نہیں فرمایا 3 دن کے لیے فاتحہ خوانی کرتے رہو، 3 دن کے لیے دعائیں مانگتے رہو اجتماعی، اور 3 دن کے لیے وہ مجلسیں کرتے رہو. اس کا تو کوئی ذکر نہیں فرمایا. بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا تو آپ فرماتے کہ ہمسایوں کو دیگر لوگوں کو کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، وہ بیچارے سوگ میں ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو دعوتوں میں اور پارٹیوں میں اور پیٹ پوجا اور ان چیزوں میں الجھا دیا ہے کہ وہ مولوی لوگوں کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے وہ اب کھانے کا انتظام کریں اور یہ پروگرام کریں اور یہ کریں، قل ہوگا، یہ تیجا ہوگا، ساتواں ہوگا، چہلم ہوگا. وہ پورے کھانے پینے کے سارے سلسلے بنے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ ائمہ کرام سے ثابت، جن کی اقتداء کا جن کی تقلید کا دعویٰ کیا جاتا ہے کسی سے ثابت نہیں. اگر اس کو ثواب گناہ سے نہ جوڑیں کلچرل طور پر منع ہے. دیکھیے یہ چیزیں کلچرل ہیں ہی نہیں، اس کو یہ آٹومیٹک ثواب اور گناہ سے جوڑا جاتا ہے. اس پر ثواب سمجھا جاتا ہے. جو نہ کرے تو سمجھا جاتا ہے اس نے جو ہے نا اس کو اپنے مرنے والے سے محبت ہی نہیں ہے اور اس نے اس کے ساتھ محبت کا ثبوت نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اپنے مرنے والوں سے محبت نہیں تھی. صحابہ کرام کو آپ نے کوئی اس خیر کی بات نہیں بتائی. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جس بدعت سے دین میں منع کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں وہ تو بدعت حسنہ ہی سے تو منع کیا گیا ہے. دیکھیے قرآن میں کیا اللہ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سب سے برے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو زندگی میں غلط کام کرتے رہے لیکن وہ سمجھتے رہے ہم اچھے کام کرتے رہے ہیں۔ اس سے مراد دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں جو کر غلط رہے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ لوگ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک وہ لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن پیچھے خلوص نہیں ہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرے بدعات کرنے والے لوگ۔ بدعات کرنے والے لوگ مراد ہیں جو کر غلط رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، جو کر غلط رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، یہی تو بدعت حسنہ کی تعریف ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ایک فتنہ ہے بہت بڑا کہ جی بدعت کی دو قسمیں دین کے اندر، ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت سیئہ منع ہے، بدعت حسنہ تو جائز ہے، وہ تو حسنہ ہے، وہ تو جائز ہے۔ میں کہتا ہوں بدعت حسنہ ہی سے تو روکا گیا ہے۔ بدعت سیئہ چیز کیا ہے؟ میرا آپ سے کسی سے بھی سوال ہے کہ بدعت سیئہ کا کوئی مصداق ان کے نزدیک کیا ہے؟ چلیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ حسنہ ہی مراد ہے دین کے اندر، میں کہہ رہا ہوں سیئہ کی کوئی مثال دیں، یعنی بری بدعت کی ان کے نزدیک کیا مثال ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ بری بدعت کی مثال تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے چوری کرنا بری بدعت ہے، چوری تو بری بدعت نہیں ہے، وہ تو قرآن میں حرام ہے ویسے ہی۔ آپ کہیں گے جھوٹ بولنا بری بدعت ہے، بری بدعت کہیں گے کس کو؟ مجھے آپ بتائیں، ایک بندہ جو ہے نا وہ نیا کام جب بھی جاری ہوتا ہے نا وہ نیکی کے نام پہ جاری ہوتا ہے، برائی کے نام پہ تو نیا کام جاری نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کے یہ جو آج کل کی موسیقی ہے، کنسرٹ ہیں، اور یہ جو آج کل کی غلط چیزیں ہیں یا فحاشی ہے، یہ بری بدعت ہے۔ یہ بری بدعت نہیں ہے، یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور ان سے دین میں منع کیا جا چکا ہے۔ یہ بری بدعت کے اندر تو آتی ہی نہیں یہ چیزیں، تو بری بدعت کا کوئی مصداق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بدعت ہے تو یاد رکھیے وہ ایک ہی چیز ہے، بدعت حسنہ، اور اسی سے تو منع کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے کتنا لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ نہیں جی ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اور بدعت حسنہ کی مثال کیا دیتے ہیں؟ ابھی جو آپ نے اذان کی بات کی کہ جمعے کے لیے 2 اذانیں حضرت عثمان نے کی تھی، مجھے آپ بتائیے حضرت عثمان کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں نا، خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں؟ خلیفہ راشد کے عمل کو تو بدعت کہتے ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس میں حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ دانتوں کی مضبوطی سے اسے پکڑ لو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو خلیفہ راشد کا عمل ہے حضرت عثمان کا، اس کو آپ جو ہے بدعت کہیں گے؟ یہ تو سنت ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو اذان کا حکم دیا تھا یہ ان کا ایک اجتہاد ہے، انہوں نے یہ حکم دیا تھا اذان کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کے وقت 2 اذانیں رکھی تھیں اس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ اجتہاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں تو نہائے بغیر تیار ہوئے بغیر آ جاتے ہیں، تو اذان ہوتی ہے، قرآن کریم کا حکم ہے جب اذان ہو جائے سب کام چھوڑ دو، جمعے کے لیے آ جاؤ۔ تو جب اذان ہوتی ہے لوگ اس وقت اپنے کام چھوڑتے ہیں اور لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کام کاج سے آتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر اذان کہہ دی جائے، اور ان کے سامنے مثال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فجر کے وقت کی 2 اذانیں رکھی تھیں۔ اب اس کو مد نظر رکھ کر حضرت عثمان نے جو ہے وہ جمعہ کے لیے ایک اذان رکھی، وہ اصل میں اذان نہیں ہے۔ اب کہنے کو کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی لوگوں کو ریمائنڈ کروانے کی، اب وہ ریمائنڈ کرانے کے لیے وہ باقاعدہ جس طرح اذان کہی جاتی تھی اسی طرح وہ اذان کہی جاتی تھی، وہ اس کا حکم اذان کا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ وہ اذان کہہ دے حضرت عثمان کے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے، ہم خلیفہ راشد کی سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اس اذان پر نہ اذان کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، نہ اس اذان کا جواب دیا جاتا ہے، نہ اس اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، نہ اس اذان کے بعد اذان کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ جو سارا حکم ہے وہ سارا اس اذان کا ہے جو جمعے سے پہلے ہوتی ہے، اصل اذان وہی ہے جو جمعے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اب جو اس سے پہلے ایک اذان رکھی گئی صرف اطلاع دینے کے لیے، وہ حضرت عثمان کا ایک اجتہاد ہے، اور ان کے لیے مثال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی جو 2 اذانیں آپ نے حکم دیا تھا حضرت بلال کو کہ وہ پہلے اذان کہہ دیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حکم دیا تھا کہ وہ عین فجر کے وقت اذان کہیں، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا جب بلال اذان کہیں تو کھانا پینا بند نہ کرنا سحری کرتے وقت، آپ نے فرمایا وہ تو پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، وہ اذان تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو تہجد پڑھ رہا ہے اپنی تہجد کو مختصر کر لے،
جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، پہلے اٹھ جائے، پہلے تھوڑی سی تیاری کر لے. جو اصل اذان ہے وہ تو عبداللہ بن ام مکتوم کہتے ہیں جب وہ اذان کہیں گے پھر کھانا پینا رکے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سنتیں اور دیگر معاملات شروع ہوں گے. جی آج چلے ہم ویسے جو ہے اپنی نماز ٹائم پہ ہی پڑھتے ہیں، تو ہم ویسے کلاس کے بعد تھوڑا بیٹھ جائیں گے اور تھوڑا سا کوئی سوال جواب کر لیں گے انشاءاللہ. تو اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ اصل میں اس کا بھی پیچھے اصل موجود ہے. یہ ایک اجتہاد ہے، جس نے اس اجتہاد کو لینا لے لے، جس نے نہیں لینا چھوڑ دے. آپ دیکھیں بہت سی مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، اور بہت سی مسجدوں میں 2 ہوتی ہیں. تو میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ کے سامنے آ جاتا ہے، دیکھ لیں. یہ حدیث مبارکہ جو میں ذکر کر رہا تھا جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2676. اس حدیث میں ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں واعظ فرمایا صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد. وہ اتنا بلیغ واعظ تھا کہ آنکھیں بہہ نکلی، دلوں میں ڈر آ گیا. ایک آدمی کہنے لگا کہ ان هذه موعظۃ مودع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا، کوئی بندہ کسی کو الوداع کر رہا ہونا تو وہ پھر بڑی درد مندی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. یہ تو لگ رہا ہے جیسے کہ آپ ہمیں الوداع کرنے والا واعظ آپ نے کیا ہے. تو فماذا تعهد الینا، آپ ہم سے کوئی عہد لیجیے، آپ ہمیں کوئی خاص نصیحت کریں. ہم اس پہ جب بندہ الوداع ہوتا ہے نا تو کسی کو خاص نصیحت کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد لے لیں. آپ ہم سے کیا عہد لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، حکمرانوں کی سمع اور اطاعت کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ حبشی امام بھی تمہارا کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے اختلافات بڑھتے جائیں گے. جو تم میں سے زندہ رہے گا لمبا، وہ اختلافات دیکھے گا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہاں بھی بدعت کا ذکر ہے، اور یہ بات بدعت کی ضمن میں آئی ہے. تم نے نئے امور سے بچنا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعت سے بچو، بدعتی کاموں سے بچو. فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، وہ تو گمراہی ہے سراسر. بدعت میں نے ذکر کیا، دین میں بدعت سراسر گمراہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اچھی اور بری بدعت کا. فمن ادرک ذلک، جو تم میں سے پا لے بدعت کو، نئی چیز کو، کیا کرے؟ فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ میری سنت کو لازم پکڑ لے، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لے. عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو. کیا پتہ لگا کہ آپ کا کسی بارے میں اختلاف ہو جائے، سنت بدعت کے بارے میں اختلاف ہو جائے، جس چیز کی سنت و بدعت کے اختلاف ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت سے فیصلہ کر لیں. آج فیصلہ کر لیں. جو بندہ بھی اس بدعت کی بحث چھیڑتا ہے تو یہ قل اور چہلم اور فاتحہ خوانی اور جو بھی چیزیں ہیں ہمارے ہاں جو بنائی ہوئی ہیں، دیکھیں نبی احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. خلفاء راشدین کے دور میں چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ اگر خلفاء راشدین کے دور میں چیزیں تھیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھی تو چھوڑ دیں ان کو. یہ تو خلفاء راشدین کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین میں بدعت ایک ہی ہوتی ہے. باقی دنیاوی امور میں ویسے لغوی طور پہ بدعت کا لفظ اچھا ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم پر اعراب لگے یہ بدعت حسنہ کی مثال ہے. کہتے ہیں اس کو کون برا کہے گا، یہ تو نئی چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے. دیکھیے نئی چیز کیوں نہیں ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے. قرآن کریم پر اعراب کیوں لگے؟ قرآن کریم پر اعراب لگے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قرآن صحیح پڑھنے کی طرف توجہ کی؟ صحابہ کرام کو قرآن صحیح پڑھنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سکھایا. جب فتوحات زیادہ ہوئیں، فتوحات زیادہ ہونے سے اب اعراب کے بغیر لوگ جو ہیں عام عرب وہ تو قرآن پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجمی لوگوں تک اسلام نہیں پھیلا اس طرح کر کے. پھر حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں تو ہزاروں لاکھوں اجمی فارسی لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ مغلوب ہو گئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا. اجمی لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں.
عرب لوگ تو بغیر اعراب کے قرآن پڑھ لیتے ہیں. جو خط لکھتے تھے اگر کسی نے اعراب لگا کے بھیجا برا سمجھتے تھے. ہمیں زبان دان نہیں سمجھتے جی. آپ اس کی مثال دیکھیں, آج ہم اردو زبان ہم بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی نے سیکھنی ہو اردو زبان, ہمیں اس کو ممکن ہے اعراب لگا کے بتانا پڑے, بلکہ آج ہماری اردو میں بچوں کے لیے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, اس میں وہ جن الفاظ میں شک ہو سکتا ہے نا, وہاں وہ اعراب لگا دیتے ہیں, وہاں وہ تھوڑا سا نا اوپر زبر زیر لگا دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا, جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں جو ہے نا کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ یہ لوگ غلط نہ پڑھیں. ابھی بھی لوگوں نے کہا نہیں ہم وہ کام نہیں کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن اب کیا ہوا کہ ایسی مثالیں آنا شروع ہو گئیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, کسی اجمی نے پڑھ دیا, نو مسلم نے, جس کا اصل عبارت ہے قرآن کی اللہ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی. ورسولہ ہے, ورسولہ ہو تو مطلب ہے اللہ بھی بیزار ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی. لیکن وہ اس اجمی شخص نے, نو مسلم شخص نے اعراب نہیں تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ دیا. مطلب کیا بنتا تھا, اللہ بیزار ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. ولیعذ باللہ, ولیعذ باللہ. وہ مشرکین اور رسول اعراب کی وجہ سے ایک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے قرآن کو صحیح پڑھنا. قرآن کو صحیح پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کی ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کی. اب وہ آپ نے صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ زبانی سکھا دیا, کوئی بندہ اس کو تحریر میں لے آئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو قرآن کو صحیح پڑھنے کی محنت ہے. دیکھیے قرآن کو صحیح پڑھنا اس کی اصل موجود ہے شریعت میں کہ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس کا آپ مثال ایسے سمجھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھائی موجود تھی, لکھ لیتے تھے ایک چیز کو. آج کمپیوٹر آ گیا ہے, اب کمپیوٹر سے بھی لکھا جاتا ہے. اب کمپیوٹر کے لکھنے کو بدعت قرار نہیں دیا جائے گا. اس کی اصل موجود ہے لکھنا. جب اصل موجود ہے لکھنا تو کمپیوٹر سے لکھا جائے, کہ وہ ہاتھ سے لکھا جائے, کہ وہ قلم سے لکھا جائے, کہ بال پوائنٹ سے لکھا جائے, کہ وہ باریک نب کے قلم سے لکھا جائے, یہ ان تکلفات میں اسلام نہیں پڑتا. اگر ان تکلفات میں پڑ جائے پھر ہر چیز بدعت ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں پھر ہم بھی بدعت ہیں, پھر ہر چیز ہی بدعت ہے, ہم بھی نئے لوگ ہیں. تو اب سواری کی اصل ثابت ہے, تو اب ہوائی جہاز پہ بھی سواری ثابت ہے. اس دور میں تو ہوائی جہاز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اصل ثابت ہے اس کی. تو قرآن صحیح پڑھنا چاہیے, اس کا اصل ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن ٹھیک کروایا, اس کا اصل ثابت ہے. اب قرآن صحیح کرنے کے لیے وہ لوگوں کے لیے علامت لگا دی جائے, ایک نیچے ایک اوپر, اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن جمع ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا. بھئی آپ نے بھی قرآن جمع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع کیا ہے اپنے دور میں, جتنا جمع ہو سکتا تھا اتنا جمع کیا آپ نے. آپ کے دور میں یہ بات یاد رکھیے, قرآن جمع نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے جمع نہیں ہو سکتا تھا جس طرح کاغذ میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا. اگرچہ کاغذ اویلیبل تھا لیکن بہت مہنگا اور بہت نادر اویلیبل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. حضرت ابوبکر کے دور میں, پھر حضرت عثمان کے دور میں اس پر کام زیادہ ہوا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا, حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا. پہلی بات وہی میں کہوں گا کہ خلفائے راشدین کی سنت, خلفائے راشدین کا کام ہے. دوسری بات ہے اس کی بھی اصل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن, اب جن لوگوں نے قرآن کی جمع تدوین پر کام کیا ہے, قرآن نے کتابیں لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن 3 دفعہ جمع ہوا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب لوگوں نے لکھا ہے, ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, ایک دفعہ حضرت عثمان کے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کاغذ میں وہ جلدوں کے درمیان جمع ہو نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اضافے, کمیاں جاری تھیں. بعض آیتیں, یعنی ابھی قرآن تو اکٹھا اترا ہی نہیں, قرآن تو آہستہ آہستہ کر کے اضافہ ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا قرآن سے ہو رہی ہے, اور جب آخری آیات اترتی ہیں تو آپ کا دنیا کے اندر وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, اور آپ اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. قرآن کا نزول آپ کی 90 زندگی پر محیط ہے, پوری 90 زندگی پر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر قرآن کریم کو وہ کتابی صورت میں اکٹھا کیا جاتا, پھر اس کے اندر آیتیں کی چیپیاں لگائی جاتی, وہ ایک نیا مسئلہ. پھر صرف یہ بات یاد رکھیے کہ آیتوں کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا, آیتیں اور صورتیں ان کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا, کمی بھی ہو رہی تھی, نسخ بھی ہو رہا تھا. کچھ آیتیں اتر جاتی تھیں, منسوخ بھی ہو جاتی تھیں. ان آیتوں کو پھر کیسے نکالا جاتا, ان کو کاٹا جاتا درمیان سے, کیا کیا جاتا. تو اس زمانے میں کیا کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھنے کا اہتمام فرمایا, جمع کرنے کا اہتمام فرمایا, جتنا ہو سکتا تھا آپ کے دور میں, کہ
آپ کھجور کی چھالوں پر لکھوا دیتے تھے، کندھے کی چوڑی ہڈی پر لکھوا دیتے تھے، اور چمڑے پر آپ قرآن لکھوا دیتے تھے۔ 46 کے قریب صحابہ کرام سے آپ نے کتابت کا کام لیا ہے، کوئی آیت اترتی آپ لکھوا دیتے۔ پھر وہ جو آپ لکھوا دیتے تھے صحابہ کرام ان کو اپنے پاس لکھ لیتے، صحابہ کرام نے مصاحف تیار کر رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لکھوایا تھا وہ بھی ایک ڈھیر کی صورت میں، اگرچہ وہ کاغذ پر نہیں تھا، وہ ڈھیر کی صورت میں وہ بھی اکٹھا کر کے وہ پڑھا رہتا تھا۔ اور اصل جو قرآن کریم پر جو قرآن کریم کے بارے میں اعتماد تھا حافظوں پر اور ان چیزوں پر، اور آپ نے لکھوایا تھا تائید کے لیے کہ کہیں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو لکھی ہوئی چیز موجود ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو پورا قرآن تیار کیا ہے وہ اسی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ باقاعدہ جو کمیٹی طے بنی تھی اور اس کمیٹی کا جو کام مقرر ہوا تھا وہ کام یہ مقرر ہوا تھا کہ وہ ہر صحابی یہ لکھی ہوئی چیز لائے گا اور اس پر 2 گواہ لائے گا۔ وہ 2 گواہ اس پر نہیں تھے یہ قرآن ہے، وہ تو سب صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا۔ یہ بعد لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ اس پر تھے کہ وہ 2 گواہ گواہی دیں یہ قرآن ہے، وہ قرآن کے ہونے پر گواہی نہیں تھی، وہ گواہی اس بات پر تھی کہ 2 گواہ گواہی دیں کہ فلاں شخص نے اس قرآن کو، اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے، 2 گواہ اس کی گواہی دیں گے، وہ لکھنے کی گواہی تھی۔ ورنہ یاد تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی تھا، حضرت عمر فاروق کو بھی تھا، حضرت زید بن ثابت کو بھی تھا جو اس کمیٹی کے ہیڈ تھے۔ بہرحال میرا موضوع لمبا ہو رہا ہے، تو لوگ یہ مثالیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کریم پہ زیر لگانا یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چلیں بالفرض مان لیتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے بقول ان کے، ویسے میں اس کو نئی چیز نہیں مانتا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی دال پہ کیا ہے؟ پیش۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیش بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، یہ ہماری بدعت حسنہ کا ایک جواز کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی دال پہ پیش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ میں سوال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دال پہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ دال میں کیا تھا؟ دال پہ کیا تھا؟ صرف وہ پیش کا لفظ نہیں تھا، پڑی پیشی جاتی تھی، اس کا تب نام نہیں تھا بس۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو الحمدللہ سکھایا کہ الحمدللہ سکھایا کہ الحمدللہ سکھایا؟ الحمدللہ سکھایا۔ اس کا نام نہیں تھا اس وقت، یا اس کی شکل موجود نہیں تھی اس وقت۔ بعد میں کیا کام ہوا آسانی کے لیے؟ اضافہ نہیں ہوا، اس کو آسان بس کیا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا الحمدللہ، ہاں پہ زیر ہے، رب العالمین نون پہ زبر ہے، دال پہ پیش، ہاں پہ زیر، نون پہ زبر، اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں تھے۔ تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کا نام عربی میں تھے، اردو میں نہیں تھے۔ آج ان چیزوں کو اردو میں نام رکھنا منع قرار دے دیا جائے گا، اس کو بدعت قرار دیا جائے گا۔ یہ تو بدعت نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، ان کا نام بس رکھا گیا بعد میں، وہ چیزیں تو موجود تھیں آپ کے دور میں۔ میں نے باقاعدہ ایک مضمون پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ زبر زیر پیش بعد میں لگائی گئی ہے اور یہ نیا کام ہے، بدعت حسنہ کی بہت بڑی دلیل ہے یہ بدعت حسنہ ہے ہی نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا تو آپ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبر زیر پیش نہیں تھا، صحابہ کرام پڑھتے بھی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے، نہیں پڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ پھر آپ بتا دیں کیا پڑھتے تھے؟ وہ پیش ہی پڑھتے تھے، زیر ہی پڑھتے تھے، زبر ہی پڑھتے تھے، اس کا نام یہ نہیں تھا، اس کی یہ علامت نہیں تھی، بس یہ علامت لگا دی گئی تاکہ نئے لوگ غلطی نہ کریں۔ چلے وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شوقا